السلام علیکم دوستو آج میں ایک ایسے موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جو بڑا ہی تکلیف دہ ہے۔ ملک میں بیوروکریسی ظاہر ہے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ قابل افسر بہت، اگر یہ کہا جائے کہ کم ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حاضری لگوانے والے زیادہ اور کام کرنے والے کوئی افسر ہوتے ہیں۔ ملک کا نقصان تب ہوتا ہے جب آپ کسی ایسے قابل افسر کو عبرت کا نشانہ بنانے کے لیے یا کسی سے انتقام کے لیے گرفتار کرتے ہیں، اور وہ قابل افسر جو ہے جس نے اس ملک کی بڑی خدمت کی ہوتی ہے دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ احد چیمہ نے بیوروکریسی سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ جی بالکل، احد چیمہ صاحب کو 3 سال جیل میں رکھا گیا، بیوی سمیت گھر والی خواتین کو ہراساں کیا گیا، ان کے بچوں تک جینا حرام کر دیا گیا۔ ایک ایسے افسر کو جیل میں رکھا جو بڑی ہی اچھے نام والا تھا، غیرت مند تھا، کیسے برداشت کرتا تھا؟ اس کی وجہ سے ملک کی خدمت کی ہو، وہی حکومت یا وہی ملک اس کے بیوی بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرے، بہت مشکل ہوتا ہے برداشت کرنا۔ عہد جو چیمہ صاحب تھے، ان کی اہلیت پر بہت زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گا، بتاؤں گا۔ چیمہ صاحب کا تعلق پنجاب کے ضلع حافظ آباد سے ہے اور وہ 20ویں گریڈ کے آفیسر ہیں، بلکہ ایسے افسر ہیں جن کی 3 سال کی سروس جیل میں گزری ہوگی۔ چیمہ صاحب کے کریڈٹ پر بہت سے مفاد عامہ کے پروجیکٹ ہیں۔ 2005 میں عہد چیمہ نے بطور کوارڈینیٹر پڑھا لکھا پنجاب مہم کو مکمل طور پر کامیاب بنایا۔ ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے کہ پڑھا لکھا پنجاب پروجیکٹ کتنا کامیاب ہوا کرتا تھا۔ جب ہر بچے کو فری کتابیں، اسکول یونیفارم تک دیا گیا تھا، اس مہم کو عالمی پذیرائی حاصل ہوئی تھی۔ 2008 میں جب شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے پنجاب کی بیوروکریسی کے افسران کے خود انٹرویو کیے اور اپنی ٹیم بنائی۔ عہد چیمہ بھی ان تمام ٹیم کے سرکردہ رکن تھے۔ چیمہ کو 2 مرتبہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ڈی جی لگایا۔ جب 2011 میں پاکستان کی پہلی میٹرو بس بنانے کا آغاز لاہور میں ہوا تو اس پروجیکٹ کے ڈائریکٹر بھی عہد چیمہ ہی تھے۔ پروجیکٹ 11 ماہ میں مکمل ہوا۔ میٹرو بس کا 11 ماہ میں مکمل ہونا ایک معجزہ تھا جو عہد چیمہ سے جیسے ایماندار افسری کر سکتے تھے۔ یہ پاکستان نہیں، دنیا کی تاریخ میں شاید اس سے فاسٹ یہ جو میٹرو بس ریپڈ سسٹم ہے، جو کہ آدھا سے زیادہ پلوں کے اوپر ہے، سڑک کے اوپر تو ہے ہی ہے، اور پھر وہ ایک چلتی سڑک پر بنانا جب ٹریفک بھی چل رہی ہے، اور آپ کا ایک نیا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی مکمل ہو رہا ہے، تو اس کو مکمل کرنا اور وہ بھی 11 مہینے میں، میرے خیال میں یہ کسی عام انسان کی صلاحیتوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ چیمہ صاحب نے پنجاب میں بجلی کے منصوبوں کی کمپنی قائد اعظم تھرمل پاور کو بطور CEO بہترین انداز میں چلایا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے میں کردار ادا کیا، ریکارڈ وقت میں منصوبوں کی تکمیل ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بجلی کے جو مسائل تھے وہ بہت زیادہ تھے جب پاکستان مسلم لیگ نون کو حکومت ملی، اور ان منصوبوں کا کریڈٹ اکثر شہباز شریف صاحب کو دیا جاتا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کے ساتھ کون تھا، ان کے ساتھ کون کھڑا تھا، ان کے آگے جو جسے کہتے ہیں سیسا پلائی دیوار کے ہر کام اپنے ٹائم پہ ہوتا ہے۔ اچھا، ان منصوبوں کو چین نے سرکاری طور پر پنجاب سپیڈ کا نام دیا تھا کیونکہ یہ تمام منصوبے سی پیک کے تحت چینی سرمایہ کاری سے بنائے گئے تھے۔ اسی وجہ سے شہباز شریف کو پنجاب سپیڈ کہا جاتا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ عہد چیمہ ہی کی بدولت شہباز شریف پنجاب سپیڈ بنے ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ ان کو یہ نام جو ملا تھا، چائنیز حیران تھے کہ ہم پوری دنیا میں مشہور ہیں یہ کام ٹائم پر اور جلدی کرنے میں، تو یہ ہم سے بھی تیز کون ہے؟ جب شہباز شریف صاحب کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے جو یہ سب کروانے والا تھا وہ چیمہ صاحب تھے۔ اچھا، عہد چیمہ کی ان تمام خدمات کے باعث ہم نے انہیں دیا کیا؟ 3 سال جیل میں رکھا، بیوی کو ہراساں کیا، گھر کی خواتین کو ہراساں کیا۔ شہباز شریف کے دوسرے دور حکومت کے اختتام پر فروری 2018 میں چیمہ کو گلبرگ سے ان کے سرکاری دفتر سے گرفتار کیا گیا اور ان پر یہ کہہ کر مقدمات شروع کیے گئے کہ عہد چیمہ وہ طوطا ہے جس میں شہباز شریف کی جان ہے۔ ایک مقدمہ آشیانہ ہاؤسنگ سوسائٹی جبکہ دوسرا آمدن سے زائد اثاثوں سے متعلق بھی چلایا گیا۔ چیمہ صاحب کے خلاف 66 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے، 200 سے زائد گواہ بنائے گئے، لیکن 3 سال گزر چکے ہیں، تاحیال نیب عہد چیمہ کا ٹرائل شروع نہ کر سکا۔ ٹرائل ہوگا بھی کیسے جب سب کچھ کاغذی ہے، سب کچھ گڑبڑ کیا گیا ہے؟
जब सब कुछ इंतकामी कार्रवाई है, सब कुछ मफरूज़ों पर मुश्तमिल है, तो कैसे ट्रायल होगा? क्या कोई अहद चीमा के वो अज़ियतनाक 3 साल लौटा सकते हैं? जो इसने जेल में गुज़ारे, जो ज़िल्लत अमेज़ सलूक किया गया, उसका मदावा हो सकता है? क्या अहद चीमा के घर की ख़वातीन की इज़्ज़त वापस दिलाई जा सकती है? क्या इनके ज़ख्म भरे जा सकते हैं? एक गैरतमंद अफ़सर जिसको ईमानदारी की ये सज़ा मिले, क्या वो मज़ीद इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है? खुदारा मज़ीद काबिल अफ़सरों को अहद चीमा बनने से बचाएँ। इस मुल्क पर रहम करें, अपनी सियासी लड़ाई में इस मुल्क का नुकसान न करें। इस मुल्क के ईमानदार और काबिल अफ़सरों को इतना डिसअपॉइंटेड ना करें कि वो काम करना ही छोड़ दें। चीमा ने सियासत से, ब्यूरोक्रेसी से इस्तीफ़ा दिया है और साथ में ये कहा है कि वो काम नहीं कर सकते। 3 साल जेल में, बच्चों से दूर, बीवी से दूर, घरवालों से दूर और फिर घरवालों को जो अज़ियत दी गई है। सिर्फ़ और सिर्फ़ वजह सिर्फ़ इतनी थी कि वो शहबाज शरीफ साहब के बहुत करीब थे। शहबाज शरीफ साहब ने जितने भी काम किए उनको वो लीड करते थे और शहबाज शरीफ साहब को तकलीफ देने के लिए और उनसे कुछ अगलवाने के लिए कि बताओ शहबाज शरीफ ने कहाँ गलत काम किया। लेकिन अगर शहबाज साहब ने कोई गलत काम किया ही नहीं है तो वो कैसे उनसे अगलवा सकते हैं या पिलवा सकते हैं। तो खुदा के वास्ते इस तरह के बहुत सारे अफसर हैं, मियां नवाज साहब के जो साथ काम रहते, फवाद साहब काम कर रहे थे और बहुत सारे लोग हैं जो हुकूमत बदलते ही पिछली हुकूमत के जो मंजूर नज़र होते हैं या पिछली हुकूमत के जो लीड कर रहे होते हैं उनके साथ आने वाली हुकूमत जो सलूक करती है, ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं ना, सदा ना बाग बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा। तो अफसरों ने रहना होता है, उन्हीं से आपने काम लेना है। तो क्यों ना जो बंदा शहबाज शरीफ साहब के लिए दिन रात एक कर रहा था, वो बुज़दार साहब के लिए भी कर लेता, क्योंकि उसने तो मुल्क की खिदमत करनी थी। लेकिन क्योंकि हमने इसलिए कि शहबाज शरीफ की जान इस तोते में है, उसको नुकसान पहुँचाना है और उसका रिज़ल्ट ये है कि आज मुल्क एक काबिल, ईमानदार अफ़सर की खिदमत से महरूम हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब अहद चीमा के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। उनको किसी न किसी सूरत पाकिस्तान की खिदमत के लिए तैयार करेंगे। बहुत सारे दूसरे लोग पिछली हुकूमत ने भगाए हैं, इस पे भी एक प्रोग्राम करेंगे। किडनी लीवर अस्पताल के जो डॉक्टर साहब अमेरिका से आए थे या डॉक्टर साहिबान अमेरिका से आए थे, उन पर भी बात करें और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो है वो भी करेंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। कमेंट करके बताएँ अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा अफ़सर काबिल या किसी के साथ ज़्यादती हुई तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, आवाज़ उठाएँगे। खुदा हाफ़िज़ दोस्तों।